آپ جانتے ہیں برطانیہ یعنی انگلینڈ دنیا کے امیر ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ابھی تک بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کئی انوکھی اور دلچسپ چیزیں موجود ہیں جو اس ملک کے ماضی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں 5 ایسی جگہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو عجائبات عالم میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پتھروں کا عظیم دائرہ نما قلعہ۔ یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ پتھروں کا وسیع و عریض دائرہ نما قلعہ جو سالسبری کے میدان میں سر اٹھائے کھڑا ہے وہ کیوں تعمیر کیا گیا تھا یا اس تعمیر کے لیے پتھر کہاں سے آئے تھے۔ دستیاب حقائق کے مطابق یہ تعمیر پتھر کے دور کے آخری دورانیے اور کانسی کے دور کے ابتدائی دورانیے کے دوران سر انجام دی گئی تھی۔ بالفاظ دیگر 1800 اور 1400 قبل مسیح کے درمیان سر انجام دی گئی تھی اور یہ کہ کچھ نیلے پتھر بروک شہر سے لائے گئے تھے جبکہ دیگر پتھر قریبی علاقے سے حاصل کیے گئے تھے۔ جیوفری ڈی مون ماؤتھ نے 1136 عیسوی میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ ان پتھروں کو جادو کے زور پر آئرلینڈ سے لایا گیا تھا اور یہ کارنامہ جادوگر مرلن نے سر انجام دیا تھا جو شاہ آرتھر کے دربار کا ایک جادوگر تھا۔ جدید معلومات اس کھدائی پر مبنی ہے جو 1919 عیسوی میں آثار قدیمہ کی سوسائٹی نے سر انجام دی تھی اور ان معلومات کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پتھروں کے اس دائرے میں دلچسپ اور قابل دیدہ وہ مہارت ہے جو گولائی کے حامل نسل کی تعمیر میں استعمال کی گئی ہے۔ اس تعمیر کا ڈیزائن گولائی کا حامل ہے اور تعمیر کے تمام تر ڈھانچے کے ارد گرد گولائی کی حامل ایک خندق ہے جس کے کنارے کے اندر 56 گڑھے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے یہ تعمیر 3 ادوار میں مکمل کی گئی تھی۔ پہلا دور 1800 قبل مسیح کا دور تھا اور دوسرا دور 1700 قبل مسیح کا دور تھا اور یہ وہ دور تھا جب تعمیر میں نیلے پتھروں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تعمیر کا حتمی دور وہ دور تھا جس کے دوران اصل دائروں کی تعمیر نو سرسن پتھروں کے ساتھ سر انجام دی گئی تھی۔ سرسن پتھر سے تعمیر کرتا ڈھانچہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ پتھر قابل غور حد تک بڑے ہیں۔ ان کی اونچائی 4 میٹر 13 فٹ اور وزن 25 ٹن ہے۔ ان کی سطح پر ہتھوڑوں سے کام سر انجام دیا گیا ہے جو کاریگروں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس تعمیر کے بارے میں حقیقت سے کبھی پردہ نہیں اٹھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں پتھروں کے دائروں کا ایک عظیم معمہ ہے۔ ٹاور آف لندن انگریزی تحریک کا گہوارہ۔ جب فاتح ولیم نے 1066 عیسوی میں انگلستان پر حملہ کیا تو اسے وہاں کی آبادی کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے تسلط کو قبول کرنے پر آمادہ دکھائی نہ دیتی تھی، لہذا اسے نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اسے مضبوط مراکز قائم کرنے کی ضرورت درپیش تھی جہاں سے اس کی سپاہ مفتوح آبادی پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ان مراکز میں سب سے اہم مرکز ایک قلعہ تھا جسے ولیم نے تھیمز کے کنارے تعمیر کروایا تھا اور جو صدیوں کی مسافت طے کرتے ہوئے لندن کے مینار کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ قلعہ برطانیہ کی تاریخ کے اہم واقعات کا شاہد ہے۔ اگرچہ یہ لندن کے مینار کے نام سے مشہور ہے لیکن حقیقت میں یہ مینار ہرگز نہیں ہے۔ جب تھیمز لندن کی شاہراہ تھی اس وقت اس میں داخلہ غداروں کے دروازے کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ اس کی دیواریں مجموعی طور پر 18 ایکڑ رقبے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وسطی یا سفید مینار کی تعمیر گندولف نے کی تھی جو کہ روچسٹر کا بشپ تھا۔ اس نے یہ تعمیر 1078 عیسوی میں سر انجام دی تھی۔ یہ تعمیر اسلحہ خانہ کے طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی تھی۔ یہ اب بھی اسلحہ خانہ کے طور پر استعمال میں لائی جاتی ہے اور اس میں وہ ملبوسات بھی ہیں، وہ حفاظتی کور، وہ ذرہ بھی موجود ہے جو انگریز بادشاہ زیب دن کرتے تھے۔ 13ویں اور 14ویں صدی کا دورانیہ قومی ابتری اور انتشار کا دورانیہ تھا۔ اس دور میں پرقوت اور طاقت کے حامل حکومتی خاندان ایک دوسرے کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے تھے اور بادشاہ پر اثر انداز ہونے کی جدوجہد میں مصروف رہتے تھے۔ وہ بادشاہ کو متاثر کرنے میں پیش رہتے تھے۔ اس دوران حفاظتی قلعوں کی عمارات کی تعداد میں از حد اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ لندن کے مینار میں اس دور کے کئی میناروں کا اضافہ کیا تھا۔ ان میں وہ خونی مینار بھی شامل ہے جہاں این بولین ہنری 8 کی دوسری بیوی سزائے موت پانے سے بیشتر 1536 عیسوی میں قید میں رہی تھی۔ 15ویں صدی کے دوران مینار نے یارک اور لانکیسٹر کے درمیان رقابت بھی دیکھی۔ ہنری 6 جس کا دور حکومت سنہری وادوں سے شروع ہوا 1471 عیسوی میں وہاں پر قتل ہوا اور رچرڈ سوم کے دور کے دوران یہی کچھ شہزادی ایڈورڈ یارک کے رچرڈ کے ساتھ پیش آیا۔ رچرڈ کا بھائی ڈیوک آف کلارنس شاہی سازش کا ایک اور شکار بنا تھا۔ حتیٰ کہ جدید دور میں بھی مینار میں اہم قیدی رکھے گئے۔ ان میں سے ایک روڈولف بھی تھا جو 1941 عیسوی میں امن منصوبے کے ساتھ غیر متوقع طور پر برطانیہ پہنچا تھا۔ اپنی تمام تاریخ کے دوران لندن کا مینار ایک قید خانے اور قلعے سے بڑھ کر بھی رہا ہے۔ اس کی چار دیواری کے اندر بہت سی اہم قومی تقریبات بھی منعقد ہوتی رہی ہیں۔ کئی مرتبہ یہ شاہی ٹکسال بھی بنا، ایک مشاہدہ گاہ بھی بنا، شاہی چڑیا گھر بھی بنا اور عوامی ریکارڈ کا حامل بھی بنا۔ اس کے علاوہ یہ شاہی محل بھی بنا۔ آج بھی اس میں نوادرات اور قومی اسلحے کا ذخیرہ موجود ہے۔ قلعہ ونڈسر برطانوی شاہی خاندان کا تاریخی گھر۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی شاہی خاندان نے جذبہ حب الوطنی سے مغلوب ہو کر ونڈسر کا نام اختیار کر لیا تھا۔ یہ نیا نام اس لیے بھی زیادہ موزوں تھا کیونکہ ونڈسر شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔
فاتح ولیم کو تھیمز کے کنارے شکار کے لیے جنگلات بہت پسند ہے اور اس نے وہاں پر لکڑی کی ایک قیامگاہ تعمیر کروائی۔ ہنری دوم نے مشہور گول مینار کی تعمیر کا کام شروع کروایا جو کہ قلعے کا ایک اہم خط و خال ہے۔ ایڈورڈ دوم نے عمارت کے بالائی حصے پر شاہی اپارٹمنٹ تعمیر کروائے۔ ہنری ایٹ نے شمالی دروازہ تعمیر کروایا اور معبد چارلس دوم نے شاہی اپارٹمنٹ کی تعمیر 9 سر انجام دی اور شمالی ٹیرس کو برقرار رکھا جہاں سے دریا کا نظارہ کرنا ممکن تھا۔ یہاں پر بہت سے بادشاہ مدفون ہیں۔ قلعہ ونڈسر کا حسن اس میں سر انجام دیے گئے آرٹ کے عظیم کام میں مخفی ہے جو کہ ریوبن اور وینڈیک نے سر انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ دریا تھیمز کے نزدیک واقع ایک بڑی پارک بھی اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ دورہم کیتھیڈرل، برطانیہ کا عظیم ترین نارمن چرچ۔ کونٹی درہم میں بہنے والا دریا ویر جہاں پر یو ٹرن لیتا ہے، اس کے اوپر پہاڑی پر دورہم کیتھیڈرل بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس وسیع اور خوبصورت متناسب عمارت کی تعمیر 1093 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز بشپ کیری لیف نے کیا تھا اور بقایا تعمیراتی کام بشپ فلم بارڈ نے سر انجام دیا تھا۔ گلیلی پورچ سے قربان گاہ تک کا فاصلہ جو کہ 9 قربان گاہیں کہلاتا ہے 120 میٹر 393 فٹ ہے۔ پورچ میں بھی جاڑو خانقاہ کے مشہور راہب کا مقبرہ ہے جس نے 753 بعد از مسیح اپنی وفات سے قبل برطانیہ کی ابتدائی تاریخ رقم کی تھی۔ تمام تر چرچ مسلسل محرابوں کا حامل ہے اور ان میں سے کچھ محرابیں شاید برطانیہ کی قدیم ترین محرابیں ہیں۔ اس کا عظیم کیتھیڈرل اس دور میں تعمیر کیا گیا تھا جبکہ نارمن کے بادشاہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم بھی نہیں جمائے تھے۔ 1083 عیسوی میں خانقاہ کا درجہ حاصل کرنے کے بعد دورہم کے اختیارات میں اضافہ ہوا اور بشپ کارینا فیڈل لارڈ کے رتبے کے برابر تصور کیا جانے لگا۔ بالفاظ دیگر ایک جگیردار کے رتبے کے مساوی تصور کیا جانے لگا۔ وہ ارد گرد کے علاقے کا نظام چلاتا تھا اور لوگوں کو ملازمتیں بھی مہیا کرتا تھا۔ ٹیوڈور کے دور میں ان اختیارات میں کمی سر انجام دی گئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد کچھ حد تک اختیارات بحال کر دیے گئے تھے۔ اس چرچ کا بشپ حکمران کی رسم تاجپوشی کی تقریب کے دوران اس کی دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا جو کہ ایک گراں قدر اعزاز تھا۔ سینٹ پال کیتھیڈرل، لندن کی آگ سے جنم لینے والا ایک عجوبہ۔ موجودہ کیتھیڈرل کی تعمیر سے بیشتر اس جگہ پر کئی چرچ موجود تھے۔ ورین کے عظیم شاہکار کے معرض وجود میں آنے سے بیشتر یہاں پر گوتھ قوم کے طرز تعمیر کا حامل یورپ کا ایک شاندار چرچ موجود تھا۔ یہ چرچ الزبتھ اور کرومویل کے دور میں ہی زوال کا شکار ہوا تھا۔ کرسٹوفر ورین نے 1666 عیسوی میں پرانے سینٹ پال کی بحالی کے منصوبے بنا رکھے تھے۔ یہ منصوبے اس نے لندن کی اس بڑی آگ کے لگنے سے بیشتر بنائے تھے جس نے گوتھ قوم کی عمارت کو پتھروں کے ایک ڈھیر میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ورین نے تعمیر نو کے لیے متعدد ڈیزائن پیش کیے، بیشتر اس کے کہ نام نہاد وارنٹ ڈیزائن کو شرف قبولیت بخشا گیا۔ اس معاہدے میں ایک شک شامل تھی جس کے تحت ورین کو یہ اجازت فراہم کی گئی تھی کہ وہ اپنے کام میں ترمیم سر انجام دے سکتا تھا۔ 1675 عیسوی میں نئی عمارت کی تعمیر کے کام کا آغاز ہوا اور بڑی عمارت کی تعمیر کے کام 1698 عیسوی میں اپنے اختتام کو پہنچا تھا اور تمام تر تعمیر کا کام 1710 عیسوی میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ گنبد جو کہ کیتھیڈرل کے لیے ایک تاج کی حیثیت رکھتا تھا، اس کی تعمیر کے لیے ورین کو کافی سوچ بچار سے کام لینا پڑا۔ وہ اسے کلاسیکل شکل دینے کا متمنی تھا لیکن اصول مقصد کے لیے اسے وزن کی مناسب تقسیم کا مسئلہ حل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 3 گنبدوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ ورین فتح یاب ہو چکا تھا لیکن اسے ہنوز مشکلات کا سامنا تھا۔ اس میں سے بہت سی مشکلات معمولی نوعیت کی حامل تھیں جو تعمیراتی کام سی تکمیل سے متعلق تھیں۔ پہلی مشکل، کیتھیڈرل کے جنگلے کی تعمیر کا ٹھیکہ جونز نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا۔ ورین نے اس ٹھیکے کو مسترد کر دیا۔ اس شخص کو کیتھیڈرل کے فنڈ سے 1000 پاؤنڈ کی ادائیگی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد گنبد کے رنگ و روغن کا کام جیمز تھورن ہل نامی شخص کے سپرد کیا گیا اور اس سلسلے میں ورین سے قطعاً مشورہ نہ کیا گیا۔ یہ امور ورین کی ناراضگی کا باعث بنے اور اس نے کمیشن کے اجلاس میں جانا چھوڑ دیا، لہٰذا اسے 1718 عیسوی میں تعمیراتی نگران کے کام سے سبکدوش کر دیا گیا۔